اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں، 30-40 سال بعد کسی کام کا وجود آیا، اس کو اسلامک کام مان کر اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ ایک تفصیل ہے، میں بس ایک دو حدیثیں پیش کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں اور یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بالصیام، بخاری مسلم کی روایت۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا اور آپ نے اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وَآمَرَ بِالصِّيَامِ، حکم دیا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے ان میں سے ایک ہی بھی تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا باضابطہ، بلکہ اس کے علاوہ مسلم کی ایک روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں لوگوں کو، جو وہاں یہودی لوگ آباد تھے، کئی قبیلے، ان قبیلے کے لوگوں نے روزہ رکھے ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھے ہیں اس دن 10ویں تاریخ کو؟ تو کہا کہ ہم لوگ اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی علیہ السلام کو فرعون کے پنجۂ استبداد سے، ظلم سے نجات ملی تھی، اس خوشی پر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نبی علیہ السلام کو نجات ملی، خوش ہو کر روزہ رکھے، ان کی خوشی میں شریک ہونے یا اس کے قربت کے زیادہ مستحق، اس خوشی کے مستحق تو ہم زیادہ ہیں تم سے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا، اور یہ روزہ یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، یہودی لوگ بھی اس کو رکھتے ہیں اور آپ کے دور میں رکھا کرتے تھے، جیسے کہ حدیث میں، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو روزہ رکھنے کے تعلق سے تو دلائل موجود ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غم منایا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو محرم کا مہینے کا تعلق غم سے ہرگز نہیں ہے، یہ تو بات کی ایجاد ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر پھر اس کے بعد لوگوں نے، وہ بھی ان کے بہت سال کے بعد اس چیز کو ایجاد کیا گیا، جو لوگوں نے منانا شروع کیا۔ بہرحال شیاطین بدعت و خرافات کو مزین بنا کر دکھاتا ہے اور سامنے رکھتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنا یہ محرم کے تعلق سے باضابطہ ایک عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ نے تو باضابطہ اس کی فضیلت بھی بتلا دی۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء، آپ سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنے میں پچھلا 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمیں وہ عمل میں لانا چاہیے جو نبی سے ثابت ہے، بلکہ نبی ثابت ہے نہیں، آپ نے وَأَمَرَ بِالصِّيَامِ، آپ نے حکم دیا رکھنے کا، آپ نے کہا رکھنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، یہ روایت مسلم کی ہے کہ لَإِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9 تاریخ کی بھی روزہ رکھوں گا۔
جو یہودیوں کی مخالفت پر تھی بات. آپ نے 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کے لیے کہا. یوم عاشورہ کی فضیلت تو بتائی, لیکن آپ نے 9 تاریخ کے رکھنے کے لیے بھی کہا تاکہ یہودوں کی مخالفت ہو. صرف 10 تاریخ کو رکھتے تھے. نبی نے کہا ہم 9 اور 10 2 دن رکھیں گے. تو روزہ رکھنے کے تعلق سے تو صحیح ترین احادیث مل جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا, صحابہ کرام کا معمول رہا. مگر یہ محرم میں جو غم منایا جاتا ہے, غم کے ساتھ ساتھ یہ جو ماتم کیا جاتا ہے, اب ماتم بھی کیسا, خوشیاں منا کر ماتم کرتے ہیں, غم بھی کرتے ہیں تو نہ گا کر ناچ کر. کیا سبق دیتے ہیں؟ اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل میں لاتے ہیں, بروئے کار ملاتے ہیں. کیسے؟ وہ تو جنگ ہوئی تھی مسلمانوں میں آپس میں. آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم تیار ہیں مسلمانوں میں آپس میں جنگ کرنے کے لیے؟ اس چیز کو آپ اس اسوہ کو سامنے رکھ کر ویسا کارنامہ انجام دے کر تلوار لاٹھی اور بھالا لے کر جو آپ کر رہے ہیں, کیا سبق دے رہے ہیں؟ اس اسوہ کو زندہ کر رہے ہیں. کس اسوے کو؟ جو مسلمان کے آپس کی لڑائی تھی. تو آپ مسلمان سے لڑنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں, غلط بہانہ بنا رہے. اس اسوہ کو اپنا رہے. ایسا ہو رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آپس میں لڑنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. یہ تھا. اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو چلے جانے کا کہ ہمیں بارڈر پر جانے دو, کافروں سے لڑنے کے لیے دو, موقع دو, ہم وہاں لڑ کر شہید ہو جائیں گے, تمہارے ساتھ ہم نہیں لڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگلا والا مسلمان تھے. آج بولتے ہیں کہ مسلمان نہیں تھے. اگر مسلمان نہیں تھے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آپشن پیش کیا تھا میدان میں, جنگ میدان میں. کیا کہا تھا؟ کہا کہ یا تو مجھ کو واپس جانے دو, میں واپس جاؤں گا, واپس چلا جاتا ہوں. جانے نہیں دیا کہ پھر ٹھیک ہے کافروں کے بارڈر پر جانے دو, وہاں میں کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ لڑ کر شہید ہو جاؤں گا. کیا مطلب؟ سامنے والا مسلمان تھے, تب تو کہہ رہے ہیں کافر اور مشرک کے ساتھ لڑ کر جان دے دیں گے. تیسرا آپشن تھا کہ ہم کو لے چلو یزید کے پاس, مگر 3 آپشن میں سے جانے نہیں دیا کیونکہ اس میں شیطان قسم کے لوگ تھے, جو لیڈر لوگ تھے ان میں سے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس اسوہ کو سامنے رکھ کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا ہے, کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی زبان سے کہے کہ ہم مشرک اور کافر کے ساتھ لڑیں گے, تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے کیونکہ تم مسلمان ہو. تو یہ چیز آپ رکھ کر سامنے کر, ایک ڈیٹیل سے تفصیل ہے, اس کو پڑھ لیجئے تاریخ کی کتابوں میں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود, آپ کا حکم بھی موجود. مگر یہ جو باقی کام کر رہے ہیں, مرغا ذبح کر رہے ہیں, آج باضابطہ پلاؤ بن رہا ہے, آج کی تاریخ میں 8ویں تاریخ کو آپ کے گاؤں میں بھی بن رہا ہے, آپ کے گاؤں میں بھی بن رہا ہے. پلاؤ کی خوشبو میں نے سون کر آیا. معلوم نہیں ہوا کہ یہ 8ویں تاریخ کو باضابطہ مرغا پال کے رکھا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے. مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تبلیغ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ایسے حالات اس آپ کے اڑوس پڑوس میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کس دلیل سے, کون سی دلیل سے آپ کر رہے ہیں اس طرح کے کام؟ روزہ رکھنا چاہیے 10ویں تاریخ کی. چلیے اسی مناسبت سے دوسری بات بھی, کچھ لوگ 10 کے ساتھ ساتھ 11ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھتے ہیں کہ 9ویں نہیں رکھ سکتے ہیں تو 11ویں ملا لیں گے, 2 روزہ رکھنا ہے. ایسا صحیح نہیں ہے. جس روایت میں بھی 11ویں تاریخ کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ہے, وہ صحیح روایت نہیں ہے. 9ویں تاریخ جو ہے آپ کی, یہ مسلم کی روایت ہے کہ لائن بقیت الی قابل, اگر میں زندہ رہا انسان تو لاسومن, میں ضرور رکھوں گا عطا سے, یعنی 9ویں تاریخ کو. تو 9ویں اور 10ویں تاریخ ثابت ہے, 10ویں اور 11ویں ثابت نہیں ہے, صحیح حدیث سے ثابت نہیں. اگر کسی کی 9ویں چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں, 10ویں رکھ لے خالی, کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. 10ویں تاریخ جو فضیلت آپ کو مل جائے گی. کسی کی 9ویں چھوٹ گئی تو 10ویں تاریخ رکھ لے, کوئی حرج نہیں ہے. میں انہی باتوں پر اپنی بات پوری کر رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سبوں کو بدعت و خرافات سے محفوظ فرما لے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کے عمل اور آپ کے قول سے جو ثابت ہے اللہ انہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آج ہم سبوں کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، ان کمیوں کو دور فرما دے۔ ہم سبھی لوگ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتا حیات اسلام پر قائم دائم اور خاتمہ ایمان پر فرمانا، ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے، ہم سبوں کو حلال روزی عطا فرما، ہمارے ماں باپ والدین کو اللہ تو مشرک بنا دے اور بچوں کو فرما بردار بنا دے۔ اللہ ہم تمام